السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اذان کے دوران تلاوت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، تو پھر اذان شروع ہو گئی ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ تلاوت کو بند کر دیں، اذان کا جواب دیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں، اذان کا جواب نہ دیں۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا ہے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اذان شروع ہو گئی ہے، تو اب اس صورت میں شرعی حکم یہی ہے کہ اگر وہ اپنی تلاوت کو جاری رکھتا ہے، اذان کا جواب نہیں دیتا، تو یہ صورت بھی اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اذان کے دوران اپنی تلاوت کو موقوف کر دیتا ہے، اپنی تلاوت کو بند کر دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے یہی فرمایا ہے، افضل اور مستحب عمل یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ یہ تو اس صورت کے اندر حکم ہے کہ جب تلاوت پہلے سے کر رہا ہو اور اذان بعد کے اندر شروع ہو جائے۔ لیکن اگر اذان شروع ہو گئی، وہ ابھی تلاوت شروع کر رہا ہے اذان کے دوران، تو اس بارے شرعی حکم یہی ہے کہ آپ تلاوت شروع نہ کرے، بلکہ اذان کو سن لے، اس کا جواب دے دے۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے مکمل ہونے کے بعد پھر تلاوت کو شروع کرے۔ محترم سامعین، اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہی ہے، اگر کوئی شخص پہلے سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اذان شروع ہو گئی، اگر وہ اپنی تلاوت کو جاری رکھتا ہے، اذان کا جواب نہیں دیتا، تو یہ صورت بھی جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ فقہاء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اذان کے دوران اپنی تلاوت کو بند کر دے، اذان کا جواب دے۔ لیکن اگر تلاوت نہ بند کرے اور اپنی تلاوت کو جاری رکھے، اذان کا جواب نہ دے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس وقت تلاوت شروع کی جب اذان شروع ہوئی، تو پھر حکم یہی ہے کہ اس کو اذان سننی چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کے بعد اس کو تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔